اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا شادی سے پہلے منگیتر سے ایک دو بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا منکوہا سے ملے، اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو ساری پازیٹیو ہوتے ہیں، پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کا سسرال کوئی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کی تھی، وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کی تھی، تو ہمیں دو جھوٹے ہو، وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. آپ کی قسمت ہے. ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوں گے، یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں، اس کے بعد نکاح کیا جائے. نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہا ہی ایک رشتہ ہے، منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام نہیں. اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں، علیحدگی میں، تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے. اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو، اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں، وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل عیب نہ ہو. جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو. اس طرح کے معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے. کئی لوگ ہیں وہ تو 2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا. ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں، بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے. چلیے پھر اگلا سوال ہے، کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے. سیاست اسلام کا حصہ ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نبی الاسلام پوری پولیٹیکل جدوجہد تھی نا آپ کی، اس کا ہیڈ آفس مسجد نبوی تھا، وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے. جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ کرتے تھے، وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا، وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو مسجد میں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں. پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی عرض نہیں، مسجد میں ہونی چاہیے. اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی، اور عید کی اینول ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے. اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے. آج بھی آپ ایران میں دیکھیں، ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. نماز مولوی سے بے شک پڑھوا لیں اگر آپ کو قرات کا ایشو ہے. تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے. ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بننے والے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی اناؤنسمنٹ کریں، ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا. تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں. شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے. مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا، وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی ہے، حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے، میرا کلپ بھی ہے. چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں، لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں، اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے، جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں. ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے، یہ استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو، وہ اپنی جگہ. لیکن علی بھائی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا. مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے، ان کی آمدن نہیں، ان کی آمدن لگائی رکھیں، نماز ان سے پڑھوائیں. خطبے خود دیں، نماز وہ پڑھائیں. اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے، ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو بڑی، تاکہ مسلمانوں کی پاور شو ہو. میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، 10 لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعے کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے. سر پھر مزہ آیا نا. پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی، تو قوم بھی کہے گی ہاں جی ایسی کی تیسی. تو آپ پہلے یا آج طیب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی ورتھ ہے نا پبلک کے اندر. تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا، جب وہ پبلک کو اس پیج پہ ہوں گے، تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی.